ہی مجھے بتایا تھا۔ یہ سب تمہیں تو پتہ ہے، ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں۔ کل اس نے مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ دکھایا جو وہ سب سے چھپا کر چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سے مرد بھی ایڈ ہیں۔ اس نے مجھے وہ پیارا سا سوٹ بھی دکھایا جو اس کے ایک آن لائن دوست نے بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں وہی خوبصورت شیشوں کی کڑھائی سے مزین سندھی سوٹ تھا جو سونیا نے آن لائن کہیں سے خریدا تھا۔ میں بات کرتے کرتے آذر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ یہ اس کی سرخ رنگت اندرونی خلفشار کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے تیر نشانے پر لگتے دیکھ کر کمان پر گرفت مضبوط کی۔ خوبصورت سوٹ ہے، 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا، میں نے اشتیاق سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ زہر آہستہ آہستہ پلایا جاتا ہے تاکہ وہ رگ رگ میں پہنچ جائے، یہ میرا پہلا اصول تھا۔ اچھا، سونیا سے یہ ساری باتیں مت پوچھنا، ویسے بھی اس نے مجھے منع کیا تھا کہ تمہیں یہ ساری باتیں نہ بتاؤں۔ اب اگر تم اس سے پوچھو گے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی، شاید دوستی بھی ختم کر دے، میں نے محتاط انداز اپناتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ جائے۔ آذر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم نے اس کی تصویریں دیکھیں؟ 2 دن بعد جب دھوپ چلچلا رہی تھی، میں گیٹ کے اندر آتے ہوئے اسے پکڑا۔ ہم دونوں کزن تھے، ہمارے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ سونیا میری دوست تھی اور آذر کزن تھا، لیکن پھر دونوں کی منگنی ہو گئی۔ میں کہیں کی نہ رہی۔ ان دونوں کی منگنی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ہر گزرتا دن میرے حسد میں اضافہ کر رہا تھا۔ کون سی تصویریں؟ آذر کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ میرے دل کے آخری کونے تک ٹھنڈک پڑ گئی۔ تمہاری سونیا سے بات نہیں ہوتی کیا؟ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ نہیں، تمہاری بات نہیں ہوئی۔ کچھ دن سے وہ مجھے کچھ الجھا ہوا لگا۔ ویسے کتنی پیاری ہے نا سونیا، تمہارے ساتھ بہت جچے گی۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ میں نے مصنوعی مسرت سے اسے دیکھا۔ کون سی تصویریں؟ آذر کی سوئی تصویروں پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سونیا رحیم، بھول ہی جاؤ، تم کبھی اس گھر کے آنگن میں دلہن بن کر آ سکو گی۔ میرے اندر زہر پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا۔ سونیا کے دوست کی مہندی کی تصاویریں، مجھے لگا اس نے تمہیں دکھائی ہوں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ساتھ کھڑا یہ لڑکا کون ہے؟ آذر کے ماتھے کی سلوٹیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے مسکرائی۔ میں جانتی تھی اس ایکسپرٹ نے زیادہ پیسے لے کر یہ تصویر ایڈٹ کر کے دے دی تھی۔ ہوگا وہی مہندی پر کوئی لڑکا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ آزاد خیال لڑکی ہے، ایسی باتوں کا بالکل برا نہیں مانتی۔ نہیں، ایسی تو نہیں تھی سونی پہلے۔ اس کی آواز میں بے یقینی، نفرت، غصہ سب کچھ تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ آذر موبائل ہاتھ میں لیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میرا موبائل تو واپس دو، میں پیچھے سے لپکی۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے سے کھلی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے واضح ناپسندگی دیکھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس بات میں فرق پڑتا تھا۔ کلہاڑے کا آخری وار لگ چکا تھا، درخت پورے قد کے ساتھ زمین پر گرنے والا تھا۔ میں جانتی تھی منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی گئی تھی۔ امی حیران پریشان مجھ سے پوچھ رہی تھی، اچانک کیا ہو گیا؟ ان کو تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آذر کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر منگنی ختم کر دی تھی۔ سب ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میں چاہتی تھی۔ اس رات میں شاداں فراہاں باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ کھیل بالکل میرے مطابق چل رہا تھا۔ میں جیت سے فقط 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ سونیا کی کال آئی۔ فرحین، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا کیا ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز سرد ہو گئی۔ تم اپنے کیے کا صلہ پاؤ گی۔ فرحین، تم دیکھنا۔ میرا دل مضطرب ہو چکا تھا۔ کال کٹ چکی تھی، لیکن میں فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں خود کو تسلی دے چکی تھی۔ اس جیت کو محسوس کرو فرحین۔ ہلکی ہلکی ہوائیں میرا موڈ اچھا اثر ڈال رہی تھی، لیکن جانے کیوں اس کی بھیگی آواز میری سماعتوں میں اٹک گئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا۔ اسے کیا معلوم؟ یہ سب میں نے کیا ہے۔ آذر اس سے ساری باتیں کہہ چکا تھا۔ شاید اب سونیا اسے لاکھوں اپنی صفائیں دیتی، لیکن وہ کبھی بھی یقین نہیں کرتا۔
میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اب وقت آ گیا تھا۔ میں ہر لمحہ آذر کے ساتھ رہ کر اس کے غم سے نکالنے کی کوشش کرتی۔ میں پارلر میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ بیوٹیشین نے کئی بار مجھے ستائشی نظروں سے دیکھا، پھر آخر کار بول پڑی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے بے نیازی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، شکریہ۔ یہ جملہ میں کئی لوگوں سے سن چکی تھی۔ آج ہماری منگنی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وقت لگ گیا تھا، لیکن بالآخر جیت میری ہوئی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ منگنی کے فنکشن کا اہتمام ہمارے مشترکہ لان میں کر دیا گیا تھا۔ آذر ابھی نہیں آیا، کسی کام سے شاید باہر گیا ہے۔ تم اندر اپنے کمرے میں بیٹھو۔ گاڑی سے اترتے ہی امی نے آگے بڑھ کر سرگوشی کی۔ بھابھی طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے نخوت سے سر جھٹکا اور نزاکت سے فراق کو چٹکیوں میں پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سیلفیاں بنا رہی تھی، ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا۔ امی کا ہک دک چہرہ سامنے تھا۔ وہ نہیں آ رہے منگنی کے لیے؟ کیوں؟ میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا ہوا؟ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کانپ رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑائی۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر شور ایک دم بڑھ گیا۔ کال کریں آذر کو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگلے لمحے میں تیورا کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں جان گئی کہ کھیل آخری لمحے میں پلٹ دیا گیا تھا۔ میں جیت کے بالکل قریب تھی کہ منہ کی کھا کر گر گئی۔ کہیں بھی کوئی شک کا امکان نہ تھا۔ باوجود آذر ساری سچائی جان چکا تھا۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے سونیا کی تصویر ایڈٹ کرائی تھی، پھر اس کو دکھایا تھا۔ سونیا کی اصل تصویر اور ایڈٹ شدہ تصویر سب دیکھ چکے تھے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی۔ لوگ کیسے لتاڑنے کے بعد واپس گھروں کو جا چکے تھے۔ ابو اور بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، لیکن کوئی بھی یہ بات سوچ نہیں رہا تھا آخر آذر کو ساری سچائی کیسے پتہ چلی۔ سوائے میرے میں جانتی تھی کہ وہ بھابھی تھیں جنہوں نے اس کو ساری بات بتائی، پھر اس کو ایڈٹ شدہ تصویر بھیج دی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں سونیا کی تصویر ایڈٹ کروانے کے لیے اس ایکسپرٹ سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس بندے کو میں نے انسٹاگرام پر ڈھونڈا تھا۔ تب پیچھے سے ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ میں پیچھے مڑی تو کوئی نہیں تھا، لیکن اب ساری گرہیں ایک ایک کر کے کھل رہی تھیں۔ امی مجھے لان تان کرنے میں مصروف تھیں۔ میں ایک دن ہی آسمان سے زمین پر گری۔ دن گزرتے تھے۔ بھابھی روز آذر کے گھر جا رہی تھی۔ وہ بھی اپنی دھری کی دھری رہ گئی، اور ایک دن خبر آئی کہ سونیا رحیم آذر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی ہے۔ اس دن ساتھ والے گھر میں خوب ہنگامہ تھا۔ ہمارے گھر میں گہرا سناٹا، سب کی چالیں بیکار گئی تھیں۔ آخر چال آسمان سے چل دی گئی تھی۔ 2 دن بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر ملی۔ میں نے خالی